بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، آج جس موضوع پر ہم لیکچر دے رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، وہ ہے شرم و حیا کی اہمیت۔ شرم و حیا انسان کے ایمان، اخلاق اور کردار کا زیور بھی ہے اور اس کا پروٹیکٹر بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ آنکھ جتنی بھی خوبصورت ہو، اگر آنکھ کے اوپر پلکیں نہ ہوں تو وہ آنکھ، اس کے حسن و جمال میں بھی کمی آ جاتی ہے، اور وہ آنکھ نہ ذرات سے محفوظ رہتی ہے، نہ گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہے، نہ دھوئیں سے محفوظ رہتی ہے، بلکہ ہر آن اس کا حسن و جمال خطرے میں رہتا ہے۔ اسی طرح حیا جو ہے، یہ انسان کے ایمان، اخلاق اور کردار کا نہ صرف ضامن ہے، اس کا پروٹیکٹر ہے، محافظ ہے، بلکہ اس کے حسن و جمال میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ آپ میں سے ہر آدمی نے یہ جائزہ لیا ہوگا کہ حیا جو ہے یہ انسان کا فطری زیور ہے۔ بچہ جو فطرت کے قریب ہوتا ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کوئی اجنبی آدمی اگر بچے کو چھونے کی کوشش کرے، اس کو گود لینے کی کوشش کرے، اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرے، تو وہ کتنا لجاتا ہے، کتنا شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے، اس کے پاس نہیں آتا۔ تو اسی سے آپ سمجھ لیں کہ یہ شرم اور حیا جو ہے یہ انسان کا زیور ہے، جو بچپن میں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ودیت فرما دیتا ہے، اور یہ حیا ہی وہ چیز ہے جو انسان کے کردار، اس کے اخلاق کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ البر حسن الخلق، کہ نیکی تو اچھے اخلاق کا نام ہے، والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور پتہ ہے برائی کس چیز کا نام ہے؟ برائی کے لیے کوئی لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی مبلغ کی لمبی چوڑی تبلیغ کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر تمہارے اندر شرم و حیا ہے، تمہارا ضمیر زندہ ہے، تو جس بات پر تمہارا دل کھٹکے اور دل یہ کہے کہ میرا یہ قول، میرا یہ فعل لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے، تمہارا دل اس بات کو چھپانے کو چاہیے، تو سمجھ لو کہ وہ برائی ہے، وہی گناہ ہے۔ چاہے تمام جہان کے مفتی تمہیں فتویٰ دے دیں کہ یہ کام جائز ہے، جس کام کے لیے تمہارا دل مطمئن نہ ہو، ضمیر زندہ مطمئن نہ ہو، شرم و حیا تمہیں وہ کام کرنے کی اجازت نہ دے، وہ بات اور وہ قول و فعل برا ہوتا ہے۔ اب اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بے حیائی تھی، جیسا کہ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ ابلیس یا اس کے چیلے چانٹے ایجنٹ، خواہ وہ مغرب کے ہوں یا مشرقی دانشور یا تھنک ٹینکس ہوں، جنہوں نے ابلیس کی چاکری اختیار کر لیا ہے، ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر سے شرم و حیا کو ختم کر لیں۔ خواہ لیبل اس پر جو مرضی لگا لیں، اس کو وہ سیلف کانفیڈنس کا نام دے لیں، اس کو وہ عورتوں کی آزادی کا نام دے لیں، بہرحال شیطان اور اس کے چیلوں کا شروع سے یہ طریقہ کار ہے کہ وہ شرم و حیا کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اسلام جو ہے، اسلام انسان کے اندر شرم و حیا پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر شرم و حیا آ جاتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں بھی جھکا لیتا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی شرم آ جاتا ہے، اس کے کانوں میں بھی شرم آ جاتا ہے، وہ بری بات نہیں سنتا، اس کی زبان میں بھی شرم آ جاتا ہے، وہ گالی گلوچ نہیں کرتا، کسی کو ایذا نہیں دیتا، کسی کی ہتک نہیں کرتا، بد زبانی نہیں کرتا، اس کے ذہن میں شرم و حیا آتا ہے تو اس کے خیالات پاکیزہ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے بھی شرم کرتا ہے، وہ فرشتوں سے بھی شرم کرتا ہے، وہ تنہائی میں اپنے آپ سے بھی شرم کرتا ہے، وہ مخلوق خدا سے بھی شرم کرتا ہے، اور شرم جب ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو وہ بھی غلط سمت نہیں اٹھتے، پاؤں میں آ جاتا ہے تو وہ بھی غلط سمت نہیں جاتے۔
انسان کے پورے جسم میں شرم حیا آ جاتا ہے تو انسان اپنے جسم کو ڈھانک کے رکھتا ہے، پردہ کرتا ہے، اپنے جسم کے وہ اعضاء کہ جن کو غیر محرموں کے سامنے چھپانا چاہیے وہ اس کو چھپاتا ہے۔ تو انسان کی چال میں، ڈھال میں، گفتگو میں شرم آ جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الایمان الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، الحیاء خیر کلہ، حیا تو سارا کا سارا بھلائی ہے، حیا میں بھلائی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم میں حیا ختم ہو جائے گا، حیا کا فقدان ہو جائے گا، تو پھر تمہیں برائی سے روکنے والی کوئی چیز نہیں رہے گی، نہ کسی مبلغ کی تبلیغ تم پر اثر کرے گی، نہ بڑے سے بڑے لٹریچر کی کتاب تمہیں کو نیکی پر آمادہ کر سکے گی، بلکہ جب حیا کا جذبہ تمہارے اندر سے نکل گیا تو فرمایا فاصنع ما شئت، پھر جو چاہے کرتا رہے، پھر تمہارے اور جانوروں کے درمیان وہ فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ ختم ہو گئی، اب تم اور جانور ایک سطح پر آ جاتے ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا اتنا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں بیٹھ کر پیشاب کرتی تھیں، اور مرد جو تھے یہ اپنی مردانگی کا مظاہرہ اس طرح کرتے تھے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے۔ تو عرب بدو جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹانٹ کرتے، تانا زنی کرتے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا نبی عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو میں حیا ہوتا، آپ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرتے، بلکہ سر جھکا کر، آنکھیں جھکا کر بات کرتے۔ گفتار میں حیا ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے چلتے کہ جیسے شرم و حیا والی کنواری لڑکی چلتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نظریں جھکا کر شرم و حیا سے چلا کرتے تھے۔ تو اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے کہ بندوں سے جس کو شرم ہے وہ مرد شریف ہے، جس کو خدا کی شرم ہے وہ ہے مرد بزرگ دین، جس کو بندوں کی شرم ہے وہ مرد شریف ہے، جس کو کسی کی شرم نہیں اس کو میں کیا کہوں، فطرت کا وہ رذیل ہے، دل کا کثیف ہے۔ اور فارسی کا مقولہ ہے کہ بے حیا باش ہر چہ خواہی کن، کہ انسان جب بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو چاہے کرے، اس کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلب و نظر کے اندر، ہمارے نظریات کے اندر، ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں، ہماری زبان میں، ہماری گفتار، رفتار، قلب و نظر میں شرم و حیا پیدا کرے۔ جب شرم و حیا پیدا ہو جائے گا تو ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو جائے گا، اور ہم اسلام کے تمام بہترین احکامات پر عمل پیرا ہوں گے، اور تمام رذائل اور بری چیزوں سے اجتناب کریں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔